ان سب افغانستان کے معاملے پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک پروگرام میں ذکر کیا جنرل بلال صاحب سے متعلق. آپ نے کہا کہ انہوں نے دہشت گردوں کو مارا. ایک کامن جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے لوگوں کو مار دیا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ کیسے انہوں نے جو لوگ مارے وہ کیا ماورائے عدالت تھے یا بنیادی ریزن کیا تھی. وضاحت ذرا اس کی کر دیں. انہوں نے ٹیررسٹوں کو مارا. اگر ماورائے عدالت کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو کوئی عدالت میں نہ چلا جاتا، کوئی اخبار میں مضمون لکھتا. تو جو لوگ قتل ہوئے وہ ٹیررسٹ سے. دیکھیں ڈاکٹر شعیب سڈل نے جب کارروائی کی تھی جی ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ 4 آدمی اسلام آباد میں کہا جاتا تھا کہ لا کر مار ڈالے گئے. تو انہوں نے کہا عدالت میں، آپ کو پتہ ہے نا ان کو گرفتار کر لیا گیا، نظر بند کر دیا تھا. انہوں نے عدالت میں وکیل بھی نہیں کیا. He was absolutely clear. انہوں نے کہا میں نے ٹیررسٹوں کو مارا. اگر اس کے سوا کوئی شخص قتل کیا ہے تو وہ جس نے قتل کیا اس سے پوچھا جائے. جی وہ جنرل نذیر اللہ بابر پہ الزام لگایا جاتا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ٹیررسٹ ہی. جی جنرل بلال ایک نہایت ذمہ دار، اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ کراچی کو انہوں نے ٹیررزم سے نجات دلائی. ان سے پہلوں نے بھی کام کیا جی لیکن سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کا ہے. تو کوئی شکایت ان سے یہ کبھی نہیں کی گئی. مجھے یاد ہے کہ میں نے جنرل کیانی صاحب سے پوچھا، ان کے بارے میں کبھی کوئی شکایت نہیں کی گئی. جی میں نے جنرل کیانی صاحب سے پوچھا وہ چیف بنیں گے، اپنا پروموٹ ہوں گے؟ انہوں نے کہا وہ نہیں ہوگا تو ہوگا کون. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب، افغانستان انہوں نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. ہی واز اے ویری ویری ہارڈ ورکنگ پرسن. 8 بجے وہ دفتر میں ہوتے تھے جی اور رات کو 1 بجے کام کر رہے ہوتے تھے. میں اس وقت ریگولرلی کراچی جاتا تھا، اور مطلب پرانے تعلق کے باوجود جب وہ ینگ آفیسر سے اس وقت سے میں انہیں جانتا تھا تو ان سے ملاقات مشکل ہوتی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے خاندان سے میرے مراسم تھے. مجھے تو صرف یہی پوچھنا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے شہر میں. ٹھیک ہے. ٹیررزم کے بارے میں افغانستان ایک تو التوا جو ہے اب مؤخر حال حکومت سازی جو ہے اس کا اعلان نہیں کیا گیا. ریزن کیا ہے؟ اشرف غنی کی باقیات سمیٹنے میں، انتظامات کو کچھ لائن اپ کرنے میں وقت لگ رہا ہے، یا عموماً جو ہوتا ہے کہ جب اقتدار آ رہا ہوتا ہے تو اختلاف بھی بن جاتے ہیں؟ نہیں، کئی پہلو ہو سکتے ہیں نا، ہم بہت ڈیٹیل سے واقف نہیں ہیں. بات یہ ہے انہیں تو ابھی کابل میں داخل ہی نہیں ہونا تھا. دیکھیے دوحہ مذاکرات کے پیپرز کبھی چھپیں گے جی، اس میں کچھ مذاکرات، کچھ معاہدہ خفیہ بھی ہے. ایگزیکٹلی. اس میں سے ایک یہ بات جو منظر عام پہ آئی ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ رفتہ رفتہ چیزیں لیک ہوتی ہیں. 6 مہینے تو انہیں داخل ہی نہیں ہونا تھا. وہ تو صوبوں پہ بھی نہیں قبضہ کر رہے تھے. وہ تو اشرف غنی بھاگ گیا تو پھر خلا تو نہیں رہ سکتا نا. جی اس لیے حکومت کی دوسری بات یہ ہے کہ حکومت میں پارٹیوں میں گروپ ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ گروپ وہ پاکستان کی طرح ہوں یا انڈیا کی طرح ہوں. ہر ملک کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. اس میں پسند ناپسند تو کم از کم ہو سکتی ہے نا کہ یہ بیٹر ایڈمنسٹریٹر ہوگا، یہ بیٹر ہوگا. تو اس میں ظاہر ہے وقت لگے گا، اور اچھا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ایک آدمی کو بنا دیں اور کل اختلافات شروع ہو جائیں. انہوں نے کچھ عہدے تو دے دیے جس میں کوئی اختلاف، ستانک زئی کو وزیر خارجہ بنا دیا، کچھ گورنر بنا دیا، کسی کو کچھ وزیر تعلیم لگا دیا، کچھ اور. جی یعنی اس پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. ایک نظریاتی گروہ کو اپنے اندر ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے فیصلے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، زیادہ تاخیر نہ ہو، تو ممکن ہے ملا عبدالغنی برادر پہ اتفاق رائے نہ ہو، ملا برادر پہ اتفاق رائے نہ ہو اور کسی اور پہ اتفاق رائے ہو جائے. لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ ایران جیسا سسٹم ہوگا کہ وہ جہاں جیسے وہاں ایک سپریم لیڈر ہے تو ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ سپریم لیڈر ہوں گے. لیکن اصل خبر کی بات تو آپ نے پوچھی نہیں کہ وہ پنجشیر میں کیا ہو رہا ہے. نہیں میں اس طرف آ رہا تھا. پہلے میں ذرا ان کا جو طرز حکومت ہے وہ کیا ہوگا اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. اور ان سے پنجشیر میں اطلاعات جو رپورٹ ہو رہی ہیں، عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ طالبان نے وہاں پہ کنٹرول کر لیا ہے خاصی حد تک. لیکن یہ مزاحمت سے ہی معاملات اس طرف ہی کیوں جا رہے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے کردار کی خاصی بات کی جا رہی ہے؟ مزاحمت تو کوئی نہیں ہو رہی سر. پھر بھی دیکھیں وہ پہلا دور تو ان کا مذاکرات کا ناکام ہوا ہے نا. اب اس کے بعد ہی تو طالبان کی پیش قدمی ہو رہی ہے. پہلے دور کو بھول جائیں. جی
جب سورج چڑھ آئے تو رات کا کیا مذکور ہے؟ وہ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ بائی آل مینز وہ فتح حاصل کر چکے ہیں. وہ کنسالیڈیٹ کرنے میں 6 گھنٹے لگتے ہیں یا 6 دن لگتے ہیں یا 6 ہفتے, آئی ڈونٹ نو. جل بھی چکے پروانے, ہو بھی چکے رسوائی, اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی. امراللہ صالح نے کیا کہا تھا؟ میں جان دے دوں گا. وہ سنا فرار ہو گیا. وہ کہاں ہے؟ فرار ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے بجلی نہیں, انٹرنیٹ نہیں ہے. او بھائی صاحب, بجلی انٹرنیٹ نہیں ہے تو آگے میسیجز کیسے آ رہے ہیں؟ وہ بھاگ گیا ہے اور موسٹ پروبیبلی ہی از ان تاجکستان. جی ٹھیک ہے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. تاجکستان سے اسلحی مدد مل رہی تھی. آبویسلی انڈیا بھی کر رہا ہوگا اور بھی کر رہے ہوں گے, وی کین گیس کون کون کر رہا ہوگا ماضی کی. لیکن پنشیر جو ہے, ایک تو وہ اس کے بہت سے حصوں میں داخل ہو چکے ہیں. پاکستانی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے بہت کوشش کی صلح کی, اور کرنی چاہیے, اور اب بھی کرنی چاہیے. اب بھی اگر کوئی مسالت ہو فائنلی, آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں بات چیت ہی ہوتی ہے نا. افغانستان میں کبھی کوئی مضبوط مرکزی حکومت نہیں ہوگی. اگر کوئی بنائے گا تو حماقت کرے گا. علاقائی جو خود مختاری ہے وہاں پہ قبائلی انداز کی ہے, مختلف ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جو علاقائی خود مختاری ہمیشہ دانا لوگوں کا کام ہے. عثمان بزدار جیسے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنانا جن کو مرکز سے ریموٹ کنٹرول کیا جائے, یہ دانا لوگوں کا کام نہیں ہے. قدیم عہد میں بھی گورنر با اختیار ہوتے تھے. جی ٹھیک ہے. آپ نے ہارون صاحب وہ دیکھیے خود مختاری تو ہوگی, بلکہ عبداللہ حکمت یار کرزئی کے لوگ بھی حکومت میں شامل کیے جائیں گے. دیکھیں ان لیڈروں کو یہ زیبا نہیں ہے, وہ جو لوگ منصب صدارت پہ رہ چکے ہیں, اور حکمت یار دیر واز اے ٹائم کے افغانستان کا سب سے پاپولر لیڈر تھا, لیکن ان کے لوگ شامل کیے جائیں گے. پھر ہزارہ جات, ترکمان, تاجک, نورستانی, سب قومیتوں کو حصہ دیا جائے گا. خواتین کے حوالے سے کیا ہوگا؟ خواتین کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ اب تو ایرانی ماڈل کے قریب جب وہ جا رہے ہیں. باقی ایک سادہ سا سوال ہے, وہ ترک صدر تھے, کیا ان کا نام میں بھول گیا, تو مجیب الرحمن شامی اور سیدہ عابدہ حسین بیٹھی تھیں, تو گفتگو جو ہو رہی تھی تو وہ اسکارف کی بحث ہوتی رہتی تھی نا. تو انہوں نے سیدہ عابدہ حسین نے کہا کہ یہ میرے سر پہ اسکارف پہنانا چاہتے ہیں, مجیب شامی کی طرف اشارہ کر کے. انہوں نے کہا نہیں, میں آپ کو اسکارف نہیں پہننا چاہتا, میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پہننا چاہے وہ پہن لے. یہ تو آپ کی مرضی ہے نا. جی. تو میرا خیال ہے کہ ایرانی ماڈل کے قریب جا رہے ہیں کہ بھائی سر ڈھانپ لیں. مطلب پہلے بھی مجاہدین جب گئے تھے نا, اب انہوں نے بھی سیکھا, پہلے تو یہ بہت سخت تھے کہ انہوں نے کہا کیا تھا, انہوں نے ایرانیوں کی طرح کہا نکٹائی نہ پہنے, جسے وہ سمبل سمجھتے ہیں اس کا برطانیہ کا, جو بات صحیح نہیں ہے. ویسے ٹائی ترکوں کی ایجاد. یہ امریکہ بطور سپر پاور کتنا کمزور ہوا ہے, اور بہت ابھی اس کے بہت پہلو ہیں. دیکھیں جو اس نے یہ کہہ دیا نا ذبیح اللہ مجاہد نے کہ چین کی سرمایہ کاری کو ویلکم کرتے ہیں, تو جواب مل گیا نا. وہ جو ساز سے منجمد کیے تھے, جرمنی کل کہہ رہا تھا کہ اگر شریعت نافذ کی تو پیسے نہیں دیں گے, اب $500 ملین دینے کے لیے تیار ہیں. ہالینڈ, جرمنی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ یہاں آئے, چیف سے ملے, وزیر اعظم سے ملے, چیف سے ملے, وزیر خارجہ سے ملے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ انگیج ہیں ان کے ساتھ, یورپی یونین انگیجڈ ہے, برطانیہ انگیجڈ ہے. طالبان کو تسلیم کر لیا جائے گا. طالبان بھی ہوش مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور اس سے زیادہ ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آج کی دنیا میں نہ معیشت چل سکتی ہے نہ سیاست چل سکتی ہے دنیا سے الگ ہو کر. تو میرا یہ خیال ہے کہ جلد ہی کچھ ممالک انہیں تسلیم کریں گے, اور پاکستان بہت حکمت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ تنہا نہیں تسلیم کر رہا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ بہت سے ممالک ایک ساتھ تسلیم کریں. اب امریکہ کو خفت میں اٹھانے رہ گئی وہ سپر پاور, تو وہ تو ابھی ایک اپنا ایک اعلیٰ برٹش ملٹری آفیسر نے کہا کہ نو مور اے سپر پاور, یعنی ابھی ان کی بالادستی اکانومی تو اب بھی ان کی بڑی ہے چین سے, یہ برابر ہوگی.
ابلاغی کمیونیکیشن کی دنیا پہ ان کی دسترس ہے، مالیاتی اداروں میں ان کی سیاسی طور پہ بھی وہ طاقتور ہیں، لیکن زوال کا آغاز ہو گیا۔ وہ کہا، ایرانی شاعر آیا تو اس نے کہا کہ مغل بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ بڑا ہے یا ہم بڑے؟ اس نے کہا جی کیا موازنہ ہے، آپ بدر ہیں وہ ہلال ہے۔ وہ واپس گیا تو اس نے ایرانی بادشاہ نے اسے پوچھا بدبخت تو نے وہاں یہ کہہ دیا؟ اس نے کہا بدر گھٹتا جاتا ہے، ہلال بڑھتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایشیا کا دور شروع ہو گیا۔ جاپان خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جاپان کے اور ان کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہیں گے۔ وہ جو کھیل تھا نا، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، اپنا انڈیا، یہ جو 4 ملک ہیں یہ مل کے دنیا کا نظام چلائیں گے، وہ کھیل ختم ہو گیا۔ صحیح۔ انڈیا اس سارے سینیریو میں، اور جو بھارتی میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہم بھارتی میڈیا کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جی، اب وہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندو بڑا سیانہ ہے، $3 بلین کی انویسٹمنٹ کر کے اتنا شور مچا رہے تھے جیسے $100 بلین۔ وہ کیا کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ ہماری 5 گھنٹے کی انویسٹمنٹ کے برابر انویسٹمنٹ کر کے اس کا ناز کر رہے ہیں۔ 5 گھنٹے کی، ایک دن میں $30 کروڑ افغانستان میں امریکی خرچ کرتا تھا، ایک دن میں $30 کروڑ۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ دوبارہ پھر سے مرسنریز ہر کہیں اویلیبل ہوتے ہیں، دوبارہ پھر سے ان سے رابطہ کریں گے، ان کو ایلور کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو راغب کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو مدد کی پیشکش کریں۔ آبویسلی ان کی اکانومی ہم سے تو بڑی ہے نا، لیکن ابھی تو لوگ پاکستان ہی آئیں گے۔ ان کو تسلیم کرنے میں بھی کچھ پہل کرے گا انڈیا؟ تسلیم جو بھی اگر کر پالیسی شفٹ ان کا they can do anything، جو چیز انہیں سوٹ کرتی ہوگی۔ وہ چانکیہ کوٹالیا کے شاگرد ہیں، دیکھو نا اس نے داڑھی، اور دیکھو سامنے دیکھو، داڑھی اتنی بڑی بڑھا لی۔ سیاستدان تو ایک کاروباری آدمی کی طرح ہوتا ہے، جو چیز اسے پاپولر کرتی ہے، جو چیز اسے فائدہ دیتی۔ لیکن انڈیا بہت بڑی غلطی کر چکا، یعنی انہوں نے سمجھا کہ اشرف غنی تابع قیامت رہے گا۔ یہ جب جذبات، دیکھیں ساری خرابی تجزیے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انہوں نے سمجھا نا کہ امریکی رہیں گے تابع قیامت یا ان کے پروردہ رہیں گے، تو وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ افغانستان کو سمجھتے نہیں کہ افغانستان کتنا قدامت پسند ہے، جی، کتنا شدید قبائلی ہے۔